کیا کیا سوائے کفر کے؟ سیدھی بات ہے. اس لیے ہم عرض کر رہے کہ ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ مسلمان ایمان اور نماز پر آ جائے. یہ دو بنیادی فریضے ہیں، ایمان اور نماز. یہ دو بنیادی فریضے ہیں، ایمان اور نماز. مسلمان نماز پر آ جائے. بس ہم گشت کر کے لوگوں کو منکرات کے برے سے برے ماحول میں جاؤ، برے سے برے ماحول میں جاؤ. گشت نئے سے نئے آدمی پر کرو، نئے سے نئے سے ملاقات کرو. ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ مسلمان ایمان اور نماز پر آ جائے. مسلمان ایمان نماز پر آ جائے. تم یہ سوچو گے کہ مجھے اچھا بیان کرنا آ جاتا، مجھے بھی بولنا آ جاتا، تبلیغ میں فلاں فلاں بیان کر لیتے، مجھ سے بولا نہیں جاتا. ارے تم اگر گونگے ہو، بول نہیں سکتے، تم ایک مسلمان کا خوشامد کر کے اشاروں سے ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے آؤ اور اپنے اشارے سے نماز رکوع سجدے کا اشارہ کر کے اسے نماز کی طرف متوجہ کر دو. خدا کی قسم تم نے پوری دعوت دے دی ہے. تم ابھی تک اس چکر میں ہو کہ بولنا آ جاتا تو ہم بھی کچھ کر لیتے. بولنے کا تو کام ہی نہیں ہے، کیونکہ المعروف نہی عن المنکر یہ ایک عملی محنت ہے. ایک منکر یہ ہے کہ نماز چھوڑ رہا ہے، معروف یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. ہمیں منکر سے ہٹا کر معروف پر لانا ہے. یہی اصل امر معروف کا عملی طریقہ یہی ہے. نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ امر معروف نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو یہ امر معروف نہیں ہے. اس کو امر معروف نہیں کہتے. زنا مت کرو زنا مت کرو زنا مت کرو یہ منکر سے روکنا نہیں ہے، بلکہ جو منکرات کے ماحول میں ہیں ان میں سے منکرات کی رغبت ختم ہو، یہ کام ہے. اس لیے اس شراب پینے والے کو ملاقات کر کے اسے شراب کے نشے میں ہی اٹھا لاؤ. یہ کہنا میاں یہ تو مسجد آنے کے قابل نہیں ہے. ہمارے ساتھ گشت کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں. ایک آدمی کہتے ہیں میں تو جی ناپاک ہوں. اچھا بھائی یہ ناپاک ہے تو اتنی ہی بات کر لی جائے، مسجد آنے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. وہ کیسا بھی ہو مسلمان ہے، اس کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے. اور گشت کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان مسجد آنے کے قابل نہیں ہے، حالانکہ یہ مسجد تو بیت اللہ سے ادنا ہے. مسجد بیت اللہ سے ادنا، مسلمان بیت اللہ سے اعلیٰ. پھر گشت کرنے والے کہہ رہے ہیں یہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے. جنابت کی حالت میں ہے، شراب کے نشے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے برے سے برے حال والے مسلمان کے پاس جاؤ گے مجھے اتنا زیادہ قریب پاؤ گے. سوچو تو صحیح. اس کو ان تمام گناہوں کے باوجود اور امت کے اتنا زیادہ فسق و فجور پڑنے کے باوجود اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے. تم یہ سوچو کہ بس اللہ والوں کے پاس چلا جاؤں کہ اللہ راضی ہو جاوے. میں آپ سے یقین طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کہیں زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ اللہ سے جو لوگ دور ہیں انہیں اللہ کے قریب کر دو. اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ. ابھی تم نے حدیث سنی ہے، ابھی حدیث سنی ہے منتخب میں کہ اللہ کے دین کی محنت سے بڑھ کر، اللہ کے دین کی محنت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی عمل نہیں ہے. ابھی حدیث سنی ہے. تم جتنے برے سے برے حال کے والے کے پاس جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو اتنے نزدیک پاؤ گے. انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ کا قرب خاص ہے، انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ کی محبت خاص حاصل ہے، انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ کی خاص محبت حاصل ہے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی اذیت اور اس کی تکلیف برداشت کرتے ہیں. بس آپ بار بار جاتے، آپ کو دھکے دیے جاتے، آپ بار بار جاتے، آپ کو گالیاں دی جاتی، آپ بار بار جاتے، آپ پر تھوکا جاتا، آپ بار بار جاتے، آپ پر پتھر مارے جاتے. کیوں؟ کہہ کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں. جس شخص کے سامنے یہ واقعات نہیں ہیں اس میں کبھی گشت کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی. اور جس کے دل میں یہ بات نہیں ہے، جس کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ ملاقاتیں ہی ایمان کے بڑھانے کا سبب ہے، اس میں گشت کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی. وہ سمجھے گا تبلیغی جماعت کا کوئی نظم ہے یہ جس کے لیے گشت کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا
پیار محبت سے اس سے نماز ادا کروا دو. الزام نہ دینا، نماز سکھلانا یہ سنت ہے. آپ نیا آنے والے کو نماز خود سکھلاتے تھے، آپ کی سنت ہے، اس سے نماز ادا کرا دو. پھر جس کو مسجد میں لے آئے ہو اس کو عمل سے گزارو. دیکھو یہ تعلیم ہو رہی ہے، تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، دیکھو یہ بات ہو رہی ہے، یہ سنو. اصل اس کے پاس کتنا ٹائم ہے، اس کا وہ کیا کرتا ہے، یہ سب چیزیں میں سوچا کرو. تم تو یہ سوچو کہ کسی طرح بھی مشغول رکھ کر اس کا وقت کچھ دیر مسجد میں گزر جائے. مسجد میں رہنا ہی تربیت ہے، مسجد میں رہنا ہی فرشتوں کے پروں میں رہنا ہے. تم ایسے سمیٹا کرو لوگوں کو ملاقاتیں کر کے مسیح کی طرف، جیسے مرغی اپنے انڈوں کو سمیٹتی ہے اپنے پروں کے اندر ان میں حیات پیدا کرنے کے لیے. ہم اس طرح سمیٹیں، کوشش کریں لوگوں کو مسجد کے اعمال میں، جیسا مرغی انڈوں کو سمیٹتی ہے پروں میں، تاکہ کسی طرح فرشتوں کے پروں میں رہنے سے ان کے دل میں ہدایت کا نور اترے، ان کے دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، ان کے دلوں میں منکرات کی نفرت کسی طرح پیدا ہو. یہ اصل بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے دوستو عزیزو، ابھی نمازوں میں کمال پیدا کرو، ابھی نمازوں میں کمال پیدا کرو، اس لیے کہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے. دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے. جتنا نماز میں کمال ہوگا دین میں کمال پیدا ہوگا. من اقامها فقد اقام الدین. جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو ڈھائے گا. بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. تو میں نے عرض کیا کہ بہت متوجہ ہو کے بات سنو. میں نے عرض کیا کہ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. نماز کیوں بگڑتی ہے؟ نماز کے بگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ادھر دیکھو نا میری طرف، آپ تو ادھر دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھو. نماز کیوں بگڑتی ہے؟ اس لیے کہ نماز سے کامیابی کا اور مسائل کا حل کا کوئی تعلق نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار ضرورت کے لیے کاروبار ہے اور آخرت کے لیے نماز ہے. نماز آخرت کے لیے، کاروبار دنیا کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نماز پہلے دنیا میں دنیاوی مسائل کو حل کرائے گی، پھر آخرت کے مسائل میں مدد کرے گی. کیونکہ جو شخص سوچ لے گا کہ نماز تو آخرت میں کام آئے گی، کاروبار دنیا کے لیے ہے، اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ یہ نماز کو بگاڑ کر جائے گا کاروبار کے لیے. ادھر گاہک آ گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، کیا کروں؟ گاہک کو دیکھوں، نماز پڑھوں. یہ سوچے گا جماعت سے نماز پڑھنا تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں. جی ہاں، پہلے گاہک کو دیکھ لیتا ہوں، اس سے فارغ ہو کر پڑھ لوں گا نماز. لوگوں کی نمازیں قضا کیوں ہوتی ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کی نماز پڑھنے والوں کی نمازیں ان کے اسباب کی وجہ سے قضا ہوتی ہیں. اور ایک نماز کا قضا ہونا نمازی کے لیے بد دعا کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بد دعا جو لگتی ہے وہ کاروبار کو لگتی ہے. نماز کی پہلی بد دعا کاروبار کو لگتی ہے. بہت سے نمازی ہیں، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کیا نماز پڑھنے سے بھی کاروبار نہیں چلتا. معلوم ہوتا ہے کہ یا تو نماز کو بگاڑ کر پڑھ رہے ہیں، یا نماز کو قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، یا اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جماعت کی نماز چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں. سنت نہیں ہے صرف کہ بھئی یہ تو سنت ہے جماعت سے نماز پڑھنا، نہیں. جماعت کی نماز کی حکمت اور اہمیت کیوں زیادہ